الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد ثناءات ہیں، جس نے ہمیں اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، ایمان کی روشنی ہمیں عطا فرمائی، کفر، ضلالت اور جہالت کی تاریکیوں سے محفوظ رکھا، جو ہمیں ماؤں کے رحموں میں بھی پالتا ہے اور زمین کے بطن پر بھی ہمارا خیال رکھتا ہے، وہی جو ہماری زندگی اور ہماری موت، ہمارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھنے والا ہے. تمام تر تعریفات اس اکیلے خالق و مالک کے لیے، جس نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بے شمار مخلوقات کو تشکیل اور تخلیق فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہم اس مقام بلند پر فائز ہو جائیں جو انسان ہونے کے ناطے اور ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارا مقدر ہو سکتا ہے.
اور اس پستی سے ہم محفوظ ہو جائیں جو اللہ کے نافرمانوں کے حصے میں اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کسی کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر بھی وہی پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی اپنی بلندیوں پر نازاں ہو جائے تو اسے ذلت کے اتھاہ گھڑے میں وہی پھینک دیتا ہے۔ تو اس سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمارے بھرم قائم رکھے، جو عروج، جو ترقی، جو فضل، جو نعمت اس نے عطا فرمائی ہے اس کو دوام عطا فرما دے، اور کبھی ہمیں لوگوں کی نظروں میں چھوٹا اور ذلیل مت کرے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے، کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 25 دسمبر بھی قریب ہے اور کرسمس کا تہوار وہ بھی قریب ہے۔ اسی طرح سے نیو ایئر نائٹ کا جو تصور دن بدن مسلمان معاشروں میں غالب آتا جا رہا ہے وہ بھی قریب ہے۔ ان ساری صورتحال اور پاکستان میں ایک ایسی سیاسی صورتحال سے سامنا ہے جو نت نئی مصیبتوں کو ہم پر مسلط کرتی جا رہی ہے۔ کہیں شراب کا دفاع کیا جا رہا ہے اور کہیں پر ہندوانہ رسومات کو دوبارہ سے حکومتی سرپرستی میں شروع کروانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے پیش نظر اوورآل یہ صورتحال تھی جس کے لیے آج کا عنوان، اور شاید آج کے بعد کوئی 1-2 اور خطبات کا عنوان، یہ جو مختلف مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، جو ہماری آزمائشیں جاری ہیں، ان مصائب سے کس طرح سے نمٹیں۔ مختلف مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیا انسان کا اس میں کوئی قصور ہوتا ہے؟ اور اگر قصور ہوتا ہے تو وہ کون سی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ان مصائب میں مبتلا ہوتا ہے؟ اور جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یقین جانیے حکمران یا تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں یا اللہ کا غضب و عقاب ہوتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اس وقت کے حکمران ہمارے لیے کیا ہیں یا پچھلے حکمران ہمارے لیے کیا تھے، اور ہم پر یہ نعمت ہے یا ہم پر یہ عذاب اور تکلیف دہ صورتحال کی صورت میں ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا کی ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا، گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے جب وہ یہ کہنے والے ہوں آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور پھر انہیں آزمایا نہ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اور وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ان قریب اللہ تعالیٰ جان لے گا تم میں سے اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کی بھی خوب خوب شناخت ہو جائے گی، کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اسی طرح کے حالات اور اسی طرح کی ابتلائیں اور مصیبتیں انسانوں کو آزماتی ہیں۔
اور ایمان جتنا زیادہ ہو اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ کن لوگوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں؟ کن لوگوں پر تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں؟ کن لوگوں کو زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد یبتلی العبد علی حسب دینہ، آدمی اپنے دین کے مطابق، اپنی دین کی قدر و قیمت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جتنا اس کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس دین ہوتا ہے، اسی کے مطابق یا اسی حصے کے مطابق اسے آزمایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کے پاس دین اچھا ہو، اس کے دین میں قوت اور طاقت ہو، اس کے دین میں استعلاء اور غلبہ ہو، تو پھر یہ اشتد بلاؤہ، اسے اسی طرح شدید آزمایا جاتا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہو، نقص ہو، ابتلی علی حسب دینہ، اور پھر اسے اس کی کمزوری کے حساب، یعنی جتنا ایمان کم ہوگا اتنا ہی کم آزمایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد، آزمائش انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، حتیٰ کہ اس آدمی کے ذمے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا باقی نہ رہے۔ یعنی آزمائش، اگر انسان آزمائش میں پورا اتر آئے تو آزمائش کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ٹلتی ہے جب تمہارے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، یہ اس وقت امتحان ختم ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی ایک آزمائش ایمان والوں پر آتی ہے، اور ایک آزمائش منافقین پر، فاسقین پر، فاجرین پر، کفار پر آتی ہے۔ ان پر آزمائش کچھ اور طرح کی ہے۔ انبیاء ایمان میں چونکہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور انبیاء کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جتنا کوئی اعلیٰ نبی ہے اتنا ہی امتحان زیادہ ہے، جتنا اس کا مقام زیادہ ہے اتنا امتحان زیادہ ہے۔ میں صرف اشارے کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام بڑا ہے تو امتحان بھی بڑے ہیں۔ ایسے امتحانات اور نبیوں کے حصے میں نہیں آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے امتحانات۔ آزمائے تو سب گئے اپنی قوموں کے حوالے سے، چلیں آگ میں ڈالا جانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر انبیاء کو بھی ستایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ان کو بھی مارا گیا، ان کو بھی نکالا گیا۔ ہجرت کرنے پر بھی تمام انبیاء مجبور ہوئے، ہر نبی کو ہجرت کرنا پڑی، ہر نبی نے ہجرت کی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ہجرت نہ کی ہو، سب کو ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت بھی ایک آزمائش ہے، لیکن کسی نبی نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اللہ نے مقام اعلیٰ دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتے ہیں، لوگوں کا راہبر بناتے ہیں۔ تو امتحان بھی اسی درجے کا کمال درجے کا امتحان دینا پڑا کہ جب اپنے ہی بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس امتحان صرف کہنے کی حد تک امتحان نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہم بھی اولاد والے ہیں، بچوں والے ہیں، اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچ بھی لینا، یہ خواب بھی دیکھنا کہ میں اسے ذبح کرتا ہوں، یہ بھی امتحان ہے۔ ابراہیم بیٹے کو لٹایا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما
वत्तल्लाहु लिलजबीन। जब दोनों बाप बेटे वो ज़िबा करने के लिए, वो ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए, लेट गया बेटा और बेटे के गले पे छुरी चलाई जा रही है, तो अर्श वाले ने पैगाम भेजा, या इब्राहिम कद सद्दक़्तर रोया, तूने तो ख्वाब भी सच कर दिखाए। ख्वाब वही का हिस्सा हैं, वही के एक हिस्से के तौर पर ख्वाब अंबिया को आते हैं। अल्लाह अपने नबी से कहते हैं तुमने तो जो वही का सबसे कम तर हिस्सा था, यानी ख्वाब आना, तुमने तो ख्वाब भी सच कर दिखाए हैं। अल्लाह अकबर। और इस बड़े इम्तिहान के बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकाम भी उतना अता फरमाया है। और देखें सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर इब्तला आई, कोई मामूली इब्तला है। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे यहां हमारे दोस्त अहबाब जरा जरा सी बातों पे, माल की कमी बेशी पर, थोड़ी सी औलाद की कोई नाकामी पर जितने दिल बर्दाश्ता होते हैं और जिस तरह से अल्लाह ताला के ताल्लुक को कोसने देते हैं और जिस तरह से ईमान से बाहर निकलने की बातें करते हैं और जिस तरह से मायूसी का इजहार करते हैं, आपको पता है कि आपका रब आपके लिए क्या चाहता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन का मामला बड़ा ही मुख्तलिफ है। इसका मामला इस कदर मुख्तलिफ है कि अगर इसे आजमाया जाए, अगर इसे आजमाया जाए राहत में, आसानी में, और ये उस पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह की कसम अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद कर देता है। अगर गुनाह की वजह से आजमाया जाए तो इसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। आजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला ही बड़ा मुख्तलिफ है। ये किसी सूरत में भी घाटे में नहीं रहता। यार ये ठीक कर देना, किसी सूरत में भी ये घाटे में नहीं है। मुसीबत आई, मसलन बुखार आया, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी गुनाह के आ गया, जितनी देर बुखार रहा तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहे। मसलन अल्लाह। और जो लोग, जिन लोगों की हम बातें सुनते सुनाते हैं, जरा उनमें से दो तीन की मिसालें आप देखिए कि सलफ सालेहीन वो क्या करते थे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। ये जो जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, ये सारी मुसीबतें तुम्हारे हाथों की कमाई है। और अल्लाह फरमाता है व याफु अन कसीर, अभी बहुत सारी खताएं तो हम माफ कर देते हैं, उस पर बदला नहीं लेते। ये जो तुम्हें थोड़ी बहुत मुसीबत आती है, फाबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफु अन कसीर, हकीकत ये है तुम्हारे सारे गुनाहों के बदले तुमसे यहां पर ही हिसाब लेना शुरू कर दें तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत कुछ तो हम माफ कर देते हैं, बहुत कुछ तो हम छोड़ देते हैं। व याफु अन कसीर। आइए जरा मिसाल, पहली मिसाल आपके सामने सलफ सालेहीन में से अस्मा बिन्त अबी बकर। कौन है ये रजी अल्लाह तआला अन्हा? कौन है? अबू बकर की बेटी, सैयदा आयशा की बहन, सैयदना जुबैर बिन अवाम की बीवी, अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालिदा, कमाल की खातून है, नबी पाक की साली मोहतरमा, इतनी हया वाली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, ये रास्ते में लकड़ियों का गट्ठा सर पे उठाया हुआ है, और हजरत जुबैर गरीब थे शुरू में, बाद में बड़े मालदार हुए। तो बीवी है, अबू बकर की बेटी है, सर पे लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ है। नबी पाक सवारी पर आए हैं, आपने फरमाया अस्मा मेरे साथ सवार हो जा। अल्लाह अकबर। अस्मा को अपने शोहर की गैरत इस कदर अजीज है, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ भी सवार नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, कितनी गैरतमंद है। अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के सर में दर्द होता तो सर पे हाथ रख लेती और पता क्या कहती? हम तो कहते हैं ना मेरा बीपी बढ़ गया है, हम तो कहते हैं ना कोई मुसीबत आ पड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ। सर दर्द होता, मामूली सी बात कर रहा हूं, सर दर्द भी होता तो सर पे हाथ रखती और कहती बेज़ंबी, मेरे गुनाह की वजह से हुआ है,
میری کسی خطا کی وجہ سے ہوا ہے، میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے سر درد ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی فرماتی وما یغفرہ اللہ اکثر، جو میری خطائیں بہت ساری تو اللہ نے معافی کر دی ہیں، یہ تو کوئی کسی بات پہ ذرا سی پکڑ آئی ہے، بہت ساری میری خطائیں تو اللہ نے معاف کر دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے، جس کو جو کھانا لاتی تھی جب 3 دن آپ نے غار میں گزارے ہیں تو گھر سے اس راستے پر، مشکل دشوار گزار راستے پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا لاتی تھی، جن کو کھانا باندھنے کے لیے کوئی اور کپڑا نہ ملا جناب ابو بکر اور جناب رسول اللہ کو روانہ کرتے ہوئے تو اپنی دوپٹے کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے تھے، اور تب سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ذات النطاقین ہے۔ اتنی عظمت والی خاتون بھی کہتی ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو کہتی بذنبی، میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا بھی کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ ہم بھی کوئی گناہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ۔ دوسری مثال حضرت مرہ ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ایک پھوڑا دیکھا ہتھیلی پر، تو میں نے سوال کیا ابو میاں یہ کیا ہے؟ تکلیف دے، ہتھیلی کے اندر پھوڑا نکلنا، زخم ہونا تکلیف دے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ھذا بما کسبت ایدیکم ویغفر عن کثیر، یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہے۔ بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، میری کسی غلطی کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، یہ تو میری غلطی ہے جس کو معاف کرنے کا راستہ ملا ہے کہ اللہ نے کوئی زخم مجھے دیا، صبر کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ان کا قول ہے۔ اور پھر اس کے بعد محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، تعبیر الرؤیا کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یکتا حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے پر بہت سارا قرض چڑھ گیا، بڑے غمگین ہوئے، بہت پریشانی آ گئی، اور کیا کہتے ہیں انی لعارف ھذا الغم، میں اس غم کو پہچانتا ہوں، میری اس غمگینی کی وجہ، میرے اس پریشانی کی وجہ کو میں جانتا ہوں، یہ ھذا بذنب، یہ اس گناہ کا بدلہ ہے، اصبتہ منذ 40 سنہ، جو میں نے 40 سال پہلے کیا تھا۔ کتنے سال پہلے کیا تھا؟ 40 سال پہلے جو گناہ ہوا ہے، اس گناہ کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو خطا، اور خطائیں انسان کو یاد ہوتی ہیں، خطائیں انسان کو، نیکی بھول جاتی ہے، خطا کھٹکتی رہتی ہے، خطا کا معاملہ یہ ہے، گناہ کا معاملہ یہ ہے، وہ گناہ یاد رہتا ہے، کبھی بچپن میں کیا تھا، شعور کی عمر میں، تب سے لے کر آج تک وہ آپ کو مسلسل آپ کے ذہن میں کل بلاتا رہتا، دہراتا رہتا کہ یاد کرو، اور یاد کروانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ تم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، تم اللہ سے معافی مانگو اس پر۔ کہتے ہیں 40 سال پہلے جو گناہ ہوا اس کا بدلہ ہے کہ بہت سارا قرض مجھ پہ چڑھ گیا ہے، میں اس گناہ کی وجہ سے مصیبت میں پڑا ہوں۔ اسی طرح اور انبیاء کا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ بات بھی یک طرفہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ صرف گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، انبیاء کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی کو۔ حضرت یونس علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کوئی چھوٹی نہ تھی، چھوٹی نہیں تھی، بیوی بچے سب کچھ چھن گیا، بستی والوں سے نکلے تھے، اور اللہ نے قرآن میں جو ذکر اور تذکرہ بھی کیا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ اس خیال سے نکلا تھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہم سے پوچھنے کے لیے یہ پابند نہیں ہے، یہ اب اللہ کی مرضی کے خلاف نکلے گا۔ پکڑے گئے اور ایسی جیل میں، فرمایا اگر ہمیں نہ پکارتا تو قیامت آ جاتی، اس جیل سے آزادی اور رہائی نہ ملتی، ہمیں نہ پکارتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غم آئے، پریشانی آئے، دکھ آ جائے تو کس کو پکارنا ہے؟ یہ پہلا راستہ ہے مصیبت سے نجات پانے کا۔ وہ سمندر کی تاریکی اور تنہائیوں میں
مچھلی کے پیٹ میں، فنادا فی الظلمات، ظلمات، بے پناہ تاریکیوں کے اندر، سمندر کے پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور اپنی خطا کی تاریکی ہے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ گناہ کی ہمیشہ نسبت کس طرف کرنی ہے؟ گناہ کی نسبت اپنی طرف۔ اللہ الہ الا انت سبحانک، غلطی میری، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں ہوا ہوں، تیرا مقام، تیری عظمت، تیری جلالت، تو پاک ہے۔ اور اللہ نے سن کر رہائی عطا کر دی۔ آگے بڑھو، حضرت یعقوب کی آزمائش کوئی معمولی آزمائش ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو، اگر تصور ہو اور اگر تمہارے دلوں میں اپنی اولادوں کی محبت موجود ہو تو ذرا ایک بیٹے کو آنکھوں سے آدھے گھنٹے کے لیے اوجھل ہونے دو نا۔ تم سکول لینے جاؤ اور وہاں سے پتہ چلے بچہ تو چلا گیا ہے، اللہ اکبر، جو کیفیت ہوتی، جو پریشانی ہوتی۔ اور بیٹا بھی وہ جو یہ کہتا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو پتا ہے کہ اب آنے والی نسل کا نبی ہے، غائب کر دیا۔ اور غائب کنہوں نے کیا ہے؟ دوہرا دکھ، غائب کرنے والے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے سال؟ 40 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں رو رو کر سفید پڑ گئیں، بینائی جاتی رہی۔ اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ مصیبت سے نجات کس طرح سے ہوتی ہے؟ کس کے سامنے روئے؟ کبھی کسی انسان سے نہیں کہا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے دکھوں کی داستان صرف اس سے کہتا ہوں۔ ذرا کہہ کے دیکھو کبھی آپ بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ آیا، اتنا بڑا دکھ، ہمیں سن کر دکھ آتا ہے۔ کوئی بدبخت سیدہ کے دامن پر کیچڑ اچھالے تو ہماری حالت بھی اتنی ہوتی ہے، اور جس پر خود یہ غم پڑا ہو، نبی کی محبوب بیوی ہو، اور غم کسی عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا۔ غم پڑا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں عائشہ کچھ خطا ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ سیدہ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا بولو، جواب دو، اللہ کے نبی تم سے بات کر رہے ہیں، اللہ پہ یقین کیسا ہے؟ کہا میں اب کوئی بات نہیں کروں گی جب تک کہ اللہ میری برات نازل نہ کر دے۔ اور خود فرماتی مجھے یہ میرے بارے میں یہ سوچتی تھی میں پاکیزہ ہوں، میں نبی کے حرم کا حصہ ہوں، میں کوئی خیانت کار نہیں، اللہ نبی کو میرے بارے آگاہ کر دے گا، خیال مجھے یہ نہ تھا کہ اللہ میرے لیے قرآن نازل کرے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کیوں نہیں کہا ہے نبی آپ نے سنتے ہی لاؤ 4 گواہ بدبختوں کیا بات کرتے ہو؟ کیوں نہیں آپ نے کہا؟ کیوں نہیں آپ نے مطالبہ کیا؟ غم آتا ہے
لیکن غم سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ کس کو پکارو؟ یہ جو بدبخت حکومت ہم پہ مسلط ہوگی کس کو پکارنا ہے؟ جو کبھی بسنت شروع کر دیتی ہے، کبھی شراب کا دفاع کرتی ہے، کبھی کچھ اور بدماشی شروع کر دیتی ہے، کس کو پکارنا ہے؟ اور اب بھی نہیں پکارو گے تو اس سے بھی بدتر مسلط ہوگا، اس سے بھی بدتر۔ جن لوگوں کو سیاسی طور پر اختلاف ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، کتنی جانیں گئیں اس خونی کھیل سے، ہندوانہ کھیل سے۔ وہ جن ماؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہرت کٹ گئی، اس کا خون کس کے ذمے ہے؟ کہاں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، کہاں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے پوچھ مجھ سے ہوگی، اور کہاں آپ کہیں کہ جی بسنت شروع کر دو، یہ کلچرل شو ہے، یہ تہذیب ہے۔ لعنت ایسی تہذیب پر جو لوگوں کی جان لے لیتی ہے، یہ کون سی تہذیب ہے؟ اور کہیں شرابیوں کا دفاع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے بھی ایسے تھے، لیکن چلیں کچھ ایسے کام وہ رکے ہوئے تھے، شاید اس سے کچھ بہتر ہوں گے، یہ اس سے بدتر آیا ہے، اب مزید انتظار کرو۔ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، وگرنہ اس سے بھی بدتر تم پر مسلط ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھو۔ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ کیسا صبر؟ اللہ اکبر۔ بڑی معروف بات ہے، ام سلیم کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، انس بن مالک کی ماں ام سلیم، ابو طلحہ انصاری کی بیوی۔ وہ جن میاں بیوی کا آپ نے تذکرہ آپ کو یاد ہے کہ دونوں نے چراغ گل کر کے نبی پاک کے مہمان کو کھانا کھلایا، وہ گھرانہ اور وہ گھر جہاں نبی کریم علیہ السلام یہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی ہیں، جہاں آپ دن کے اوقات میں کبھی کبھی آرام کرنے چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ سے ایسی محبت کرنے والی آپ کی خالہ ہیں، آپ کے بدن مبارک سے جو پسینہ بہتا ہے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی، اپنے شوہر کی خوشبو میں ملانے کے لیے جمع کر لیتی ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کے ساتھ شادی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا۔ اب کسی دن ایسا ہوا کہ بچے کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ بچہ شام سے پہلے فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ گھر آئے، ام سلیم نے گھر والوں کو منع کر دیا کہ کوئی ابو طلحہ کو بچے کی وفات کا نہ بتائے، میں بتاؤں گی جیسے میں چاہوں گی۔ رات کا وقت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ام سلیم نے اپنا خوب بناؤ سنگھار کیا۔ یہ میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کمال کی مثال ہے، جو ذرا ذرا سی بات پر شوہر کا بستر چھوڑ دیتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ سنو، مسئلے کی بات ہے، سنو فہم کی بات ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، بغیر کسی عذر کے انکار کر دیتی ہے، اس کی ضرورت کو ٹھکرا دیتی ہے، سن لو پیارے نبی کا فیصلہ ہے، جب تک رات گزر جاتی ہے، ساری رات اگر یہ واپس اپنے شوہر کے پاس نہ آئے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ بیٹا مرا ہے، بیٹا، معمولی غم ہے کسی ماں کے لیے۔ خوب بناؤ سنگار کیا، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کیا، کھانا کھلایا، تعلقات قائم کیے۔ اور جب ابو طلحہ انصاری اس سارے عمل سے خوش ہو کر فارغ ہو کر اپنے بچے کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہتی ہے، اگر کسی نے کوئی تحفہ کوئی عنایت کی ہو، کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو، عاریتاً ادھار کوئی چیز آئی ہو، تو وہ اصل چیز والا واپس مانگ لے تو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جس کی چیز ہے اس نے واپس لے لی۔
کہا پھر تمہارے بیٹے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. وہ ناراض ہوا، فغضب، غصے ہوا کہ تم نے مجھے آلودہ کر دیا. ضرورت اس نے پوری کی، الزام اب ام سلیم کو دے رہا ہے. تم نے مجھے آلودہ کر دیا، تم نے بتایا نہیں، میں کھانا کھاتا رہا، تم سے وقت گزارتا رہا، میرا بچہ گھر میں مرا پڑا ہے اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. شکایت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ساری شکایت سن کر، اس حدیث میں آتا ہے جو میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تم دونوں نے رات میں تعلق قائم کیا؟ ہاں اللہ کے رسول کیا. آپ نے فرمایا اللہ تمہاری رات کو برکت والا بنا دے. نبی نے دعا دے دی. اور دیگر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے دونوں کی بات سنی. ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہی کہا تھا اچھی نیک عورت، صالح عورت وہ ہے جو شوہر کو گھر آتے ہی مصیبتوں کے انبار اس کے سامنے بیان نہیں کرتی، اس کی ضرورت کا خیال رکھتی، اس کو مسکرا کر ملتی ہے. میں کیا کرتی، آپ کا ہی حکم تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا مقدمہ تو آیا ہے لیکن فیصلہ ام سلیم کے حق میں ہوتا ہے. اس رات میں اللہ نے برکت رکھی. ایک بیٹا پیدا ہوا اور ام سلیم کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، انس سے کہتی انس اس بچے کو اس سے پہلے کچھ نہیں کھلایا جائے گا، جاؤ نبی پاک کے پاس لے دو اس کو. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے سے بھائی کو اٹھا کر اپنی گود میں لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میسم، ایک آلہ ہے جو جانوروں کو داغنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آلہ پکڑا ہوا تھا. اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی کہا لگتا ہے کہ ام سلیم نے کسی بچے کو جنم دیا ہے. اٹھایا، محبت کی اور اپنے منہ میں عجوہ کھجور کو چبا کر اپنے تھوک اپنے لعاب مبارک میں بھگو کر بچے کے منہ میں ڈالی. بچہ شوق سے چاٹنے لگا. کہا دیکھو انصار کی محبت دیکھو کھجور کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ نے اس بچے کے لیے دعا فرمائی. راوی حدیث کہتا ہے پھر میں نے دیکھا اس بچے کا نام آپ نے عبداللہ رکھا تھا. میں نے عبداللہ کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے حافظ تھے. صبر کا بدلہ. مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور کبھی کبھی انعام بن کر بھی آتی ہے. لیکن جس مصیبت پر تم جزا فضا کرو، جس مصیبت پر تم واویلا کرو، ماتم کرو، نوحہ کرو، وہ مصیبت پھر مصیبت ہی بن جاتی ہے. اور جس مصیبت پر تم راضی رہتے ہو، اللہ اکبر. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. مصیبت کیوں آتی ہے؟ یہ پہلو آج بھی بیان ہوگا، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، مصیبت گھیر لیتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو ڈر جانا چاہیے نبی پاک کی مخالفت کی اس روش سے. ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. کہیں ایسا نہ ہو اس رسول کی مخالفت کی وجہ سے ان پر کوئی فتنہ آ پڑے یا کسی دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں مصیبت صرف مال کی کمی ہے، مصیبت صرف کسی کا مر جانا ہے. یہ کم مصیبت ہے، یہ چھوٹی مصیبت ہے کہ انسان کا رویہ اللہ کے رسول کے رویوں کے خلاف ہو. ذرا اس پہلو سے دیکھو. یہ مصیبت ہے اور یہ ایسی مصیبت ہے جب یہ آن پڑتی ہے پھر ہدایت کا راستہ ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے.
آدمی غلطی پہ غلطی کرتا ہے، سنت کی مخالفت کو اپنا طرز عمل بنا لیتا ہے اور واپس نہیں مڑنا چاہتا، وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ برائی کو بھی، نبی کی مخالفت کو بھی اصل میں دینداری اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے واپس نہیں آتے۔ آدمی کو پتا ہو نا، کسی زانی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ہاں میں غلطی کرتا ہوں، کسی زناکار سے، کسی شرابی سے پوچھ لو، وہ کہے گا، مانے گا جب ہوش میں ہو کہ ہاں میں غلطی کرتا ہوں۔ لیکن سنت کی مخالفت کرنے والا آپ کے سامنے دلائل دے گا، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، کیوں؟ اسے غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے مصیبت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا، ان کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چل پڑے اور پھر اس پر اتنا راضی ہو، واپس آنے کی خواہش بھی نہ رکھے۔ آئیے ذرا اس حوالے سے ایک دو مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں صحابہ سے۔ اللہ اکبر، جو احد میں لڑے وہ صحابہ تھے نا، سب کے سب اعلیٰ۔ 300 منافق، عبداللہ بن ابی کا لشکر واپس چلا گیا تھا احد کے میدان سے، پیچھے رہ گئے 700 وہ ہیں جن میں سے 300 کے قریب بدر والے بھی موجود ہیں۔ اب یہ سارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جنگ کے لیے تیاری ہو گئی۔ آپ نے اپنے پیچھے ایک درہ ہے جبل رمات، جس کو آج آپ جب جائیں تو آپ کو وہاں نظر آتا، دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑی پر آپ نے 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کھڑا کر دیا اور ان کو بڑی تفصیل، اس حدیث میں بڑی تفصیل ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ ان کو کہا، اگر دشمن ہمیں تہتے کر دے، پرندے ہمارا گوشت نوچنے بھی آ جائیں، تب بھی تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ تم دیکھو کفار بھاگ کھڑے ہوئے، ہم مال غنیمت لے رہے ہوں، ہم ان کے مردوں کو قتل کر رہے ہوں، پھر بھی نیچے نہیں آنا، کوئی صورت ہو یہاں سے نیچے اترنا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے جب اوپر والوں نے دیکھا کہ یہ کفار کی عورتیں، ان کی پازیبیں، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، اپنے کپڑے اٹھا کر بھاگ رہی تھیں، تو اوپر ایک شور مچ گیا، اس پہاڑی درے پر شور مچا اور آپس میں بات چیت ہونے لگی، چلو غنیمت غنیمت لو، تمہارے بھائیوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ جو کمانڈر ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہاں سے نہیں جانا، نہیں اترنا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کسی صورت یہاں سے نہیں جانا۔ لیکن لوگ ہوتے ہیں، ان 50 میں سے 34 یا 36 نے خود فیصلہ کر کے نیچے اتر گئے۔ ادھر خالد بن ولید کی نگاہوں نے بھانپ لیا، جو دفاع تھا وہ کمزور پڑ گیا، وہ گھوم کر اپنے سپاہیوں کو لے کر آئے، پیچھے سے حملہ کر دیا، اتنا شدید نقصان ہوا، اتنا شدید نقصان ہوا، 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے۔ 36 کی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی پاک شدید زخمی ہو گئے۔ اور اللہ نے پتہ کیا اتارا؟ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، حوصلہ نہ ہارو، تم ہی غالب رہتے اگر تم مومن رہتے۔ کیا کہا ہے؟ اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوتے تو غالب تم نہیں آنا تھا۔ غلطی 36 نے کی، تبصرہ 700 پہ اترا ہے کہ غلطی ہوئی تم سے۔ غلطی کیا ہے؟ محمد علیہ السلام کے فرمان کو تم نے ہلکا لیا، چھوٹا سمجھا، معمولی سمجھا، مال کی محبت میں گرفتار ہوئے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اوپر سے نیچے اترے، اللہ نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تمہارے اعلیٰ بہترین 70 لوگ، حمزہ، مصعب بن عمیر، بڑے بڑے قیمتی لوگ شہید کر دیے گئے۔ تم ہی غالب رہتے اگر تم مومن رہتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا امتحان لے لے، کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت۔ تم اللہ کے نبی کے مطابق نہ لباس پہنو، نہ نماز پڑھو، نہ معاملات انجام دو، تم زندگی میں ہر چیز اپنی مرضی اپنی خواہش کے تابع رہ کر کرو، تمہاری عورتیں حجاب نہ کریں، تمہاری عورتیں بہتر لباس نہ پہنیں، تمہارے گھروں کے اندر سنت کی مخالفت ہو، تمہارے بازار سنت کے مخالف ہوں، حتیٰ کہ تمہاری مساجد بھی سنت کی مخالفت پر بزد ہوں، تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ ہے یا نہیں؟ بولیں، مخالفت ہے سنت کی کہ نہیں؟ اور اس کو سمجھنے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے اپنے امام کے پیچھے اس قدر اندھا دھند بھاگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد سے نبی پاک کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں، تو کہاں سے باندھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جاؤ ذوالحلیفہ سے جا کے احرام باندھو، لیکن وہ کہتا ہے انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، نہیں میرا دل چاہتا میں قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ آپ فرماتے ہیں فلا تفعل فانی اخشى علیک فتنہ، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو تم پر فتنہ آ جائے، آزمائش آ جائے۔ کہتا کیا بات کرتے ہیں، مسجد اعلیٰ ہے، نبی کی قبر اعلیٰ ہے، اور چند میل ذوالحلیفہ ہے، میں چند میل کا اضافہ ہی تو کرتا ہوں، میں کون سا یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے باندھوں گا، پہلے ہی تو باندھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرماتے ہیں پھر مجھے ڈر ہے کہ تم پر فتنہ آ جائے۔ کہتا جی اس میں فتنے والی کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، تو اس عمل کو فضیلت والا سمجھ رہا ہے جس کو نبی نے نہ سمجھا ہو، اس عمل کو تو سمجھتا ہے تیرا عمل زیادہ فضیلت والا اور مصطفیٰ کا کم فضیلت والا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اگر آپ سمجھیں تو یہ بڑی دلیل کی بات ہے۔ آج میلے، چراغاں، قبروں کی عبادت، پوجا، ان کی پرستش کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ کیا آ رہا ہے جی، کیا مسئلہ ہے جی؟ نیکی تو ہے، وہ کلوں کا ختم ہو، وہ 10واں ہو، وہ 40واں ہو، وہ 11ویں ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم سمجھتے ہو دین ایسے ہی آ گیا ہے، اس میں بہت ساری کمیاں رہ گئی تھیں جو تم نے پوری کرنا تھی، کچھ رہ گیا ہے اس دین میں، کچھ اور بھی نازل ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا اعتراض نہ صرف رسول اللہ پر بلکہ اللہ پر بھی ہے، جس نے معاذ اللہ استغفر اللہ تمہاری سمجھ کے مطابق دین نامکمل اتار دیا، تمہیں مکمل کرنا پڑا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے نبی کی مخالفت، ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے ڈر جاؤ کہ تم پر فتنہ آ جائے۔ اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ فتنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا فتنہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر سے مسجد کی طرف جانے تو راستے میں غلے کا ایک بڑا سا ڈھیر آپ کو نظر آیا۔ مدینہ میں غلہ کم تھا، آپ نے اتنا زیادہ غلہ دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے پوچھا یہ غلہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی ایک آپ کے غلام ہیں آزاد کردہ، اور ایک سیدنا عثمان کے غلام آزاد کردہ غلام ہیں، یہ دونوں کا غلہ ہے۔ سیدنا عثمان کے جو غلام آزاد کردہ ان کا نام اس حدیث میں موجود ہے فروخ،
اور دوسرے کا نام یہاں موجود نہیں. تو کہتے ہیں یہ ان کا غلہ ہے, وہ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے چونکہ مدینہ والوں کو ضرورت تھی, آپ نے کہا اللہ اس میں برکت کرے اور لانے والوں کو بھی برکت عطا کرے. آپ دعا کر رہے ہیں. لوگوں نے بتایا یا امیر المومنین یہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوا, ذخیرہ کیا گیا, جان بوجھ کر مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے جمع کیا گیا غلہ ہے. یہاں بھی ہوتی ہے نا, ہوتی ہے نا. ابھی چینی کا آنے والا ہے پریشانی کا سلسلہ. کیوں؟ اس دفعہ جو آپ نے گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ کیا ہے, بہت ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے, چونکہ اب حکومت میں میکسیمم وہی ہیں جن کی ملیں زیادہ ہیں, تو دیکھیں کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ نے کہا ان دونوں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا بھی تمہیں ذخیرہ اندوزی کرنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ کیوں کی؟ کیوں جان پوچھ کر مدینہ کے لوگ بلکتے رہے اور تم نے اپنا غلہ مہنگا کرنے کے لیے چھپا کر رکھا؟ ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ جو ہمارے ہاں کے تاجروں کا جواب ہے. کہتے ہیں یا امیر المومنین نشتری باموالنا ونبی, ہمارا مال ہے, ہم نے خریدا ہے, ہماری مرضی. یہی کہتے ہیں ہمارا مال ہے, ہم نے خرید کر رکھ لیا, جمع کر لیا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر سنو مسئلہ کیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من احتکر علی المسلمین طعامہم, جو مسلمانوں کا کھانا ذخیرہ کر کے رکھتا ہے, ضربہ اللہ بالافلاس او بجزام, اللہ اس پر دو عذابوں میں سے کسی ایک عذاب کو مسلط کر دیتا ہے, یا ان پر بھوک مسلط کرتا ہے یا ان کو کوڑ کا مرض لگا دیتا ہے. ایک بات کہوں, پاکستان ان ممالک میں ہے جن میں کینسر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ کوڑ کے مرض کی آج کی جو شکل ہے وہ کینسر ہے. میری بات سمجھ آئی؟ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور نگاہ اٹھاؤ اپنے تاجروں کی طرف, نگاہ اٹھاؤ اپنے لوگوں کی طرف. اس کو آج کے حالات کے مطابق ذرا دیکھو ایک دفعہ. تمہارا تاجر کیا کرتا ہے, تمہارے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے چیزیں مہنگی کرتے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو لوگوں پر مشکل بنا دیتے ہیں, کس طرح سے مخصوص ہاتھ اجارہ داری اختیار کرتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو سمجھو. حضرت فروخ جو ہیں, حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم امیر المومنین میں قسم اٹھاتا ہوں, اوہاہد باللہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کر وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا, میں غلے کا کام ہی نہیں کروں گا. لیکن دوسرا کہتا ہے کیا مسئلہ جناب, انما نشتری باموالنا ونبی, میری مرضی, میرا مال, میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں, جیسے چاہوں جمع کروں, جیسے چاہوں کوئی چیز فروخت کروں, خریدوں, دوں, میں, میری مرضی. حکومت کون سی ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ آپ نے فرمایا پھر نبی پاک کے فیصلے کے مطابق تو انتظار کر کے تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرٍ مَجْزُومًا, اللہ کی قسم میں نے پھر اپنی آنکھوں سے عمر کے آزاد کردہ اس نافرمان غلام کو جس نے نبی کی بات سن کر بھی اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا, میں نے دیکھا کہ اس کو کوڑ کا مرض لگ چکا ہے, کوڑی ہو چکا ہے. ڈر جاؤ اس بات سے کہ تم اللہ رسول کی مخالفت کرو اور مصیبت نہ آئے, تم اللہ رسول کی بغاوت کرو اور تم پر عذاب نہ آئے. خواہش یہی ہے تمہاری, پاکستان کے تمام رہنے والوں کی, کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے, خوشحال معاشرہ بن. ہاں یاد رہے کافروں کے ساتھ اللہ کا یہ رویہ نہیں ہے, کافروں کے لیے اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. تم اگر یہ مثال آ کے مجھے دے دو کہ جی فلاں بھی کافر, فلاں بھی کافر, فلاں ریاست بھی بڑی غالب, اس کی کرنسی بڑی اچھی, اس کے حالات بڑے اچھے, وہ بھی تو نافرمانی کرتے. کافروں کے لیے اس دنیا میں کوئی عذاب نہیں. تم دنیا میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو,
اور عذاب بھی نہیں چاہتے، آزمائش بھی نہیں چاہتے، پھر تمہاری مرضی ہے، دین کوئی اور لے لو۔ اس دین میں رہتے ہوئے تو آزمائش آئے گی، اور اس لیے آتی ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید تم واپس آ جاؤ، شاید تم واپس آ جاؤ، شاید تم سمجھ جاؤ، اب بھی تمہارے قدم پلٹ آئیں کہ مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اور جب تم واپس آتے ہو تو تمہارا مالک اتنا کریم ہے اور اس قدر رحیم ہے کہ تمہیں پھر پرانی باتوں کے تانے نہیں دیتا، تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ